اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت اس مکڑی کو کہتے ہیں جو کونے میں جالا بنایا کرتا ہے۔ میں 4 باتیں ہر سورت کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں۔ نمبر 1 ربط، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 خلاصہ اور نمبر 4 امتیازات۔ سورت کا اسمی ربط میں نے لکھا۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوا انہوں نے مسئلہ توحید کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ اب فرمایا غیر اللہ کو پکارنا اسی طرح بے سود ہے جس طرح عنکبوت کا جالا، جس طرح مکڑی کا جالا طوفان گرد و باران سے نہیں بچا سکتا، غیر اللہ کا سہارا بھی پناہ نہیں دے سکتا اور مصائب میں کام نہیں آ سکتا۔ سورت کا معنوی ربط یہ ہے، ذرا سورۃ الفرقان کھولیے کوئی صفحہ۔ سورۃ الفرقان کا دعویٰ تھا نفی شرک فی البرکت، برکت دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، عقلی دلائل بہت تھے۔ اگلی سورت آ گئی سورۃ الشعراء، اس میں اسی دعوے پر نقلی دلائل بہت تھے۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ النمل۔ سورۃ النمل میں اس دعوے کی علت بیان کی گئی، جب سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص آ گئی۔ میرے محبوب اس مسئلے کی خاطر آپ پر ایسے تکالیف آئیں گی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکالیف آئیں۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا اے ایمان والو، اس دعوے کو ماننے کی وجہ سے تم پر بھی تکالیف آئیں گی۔ سورۃ القصص میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موسیٰ علیہ السلام کی طرح تکالیف آئیں گی۔ اس صورت میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر بھی اس دعوے کو ماننے کی وجہ سے تکالیف آئیں گی۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، ابتلاء المومنین، امتحان آزمائش، ابتلاء المؤمنین و اہلاک الجاہدین، جاہدین انکار کرنے والے، اہلاک المنکرین لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ ابتلاء المومنین و اہلاک الجاہدین وما یجحد بہا، انکار کرنا۔ میں پہلے سورت کی امتیازات عرض کرتا ہوں، پھر میں آپ کو خلاصہ لکھواتا ہوں اس کا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، یہ وقت اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ عنکبوت کی تفصیلی مثال اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ 4 قسم کے عذاب اترے تھے تباہ شدہ قوموں پر، آئے گا تذکرہ انشاءاللہ، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ کوشش کرے گا ہماری خاطر ہم ضرور اپنے اس کو قرب و رضا والے راستوں پر چلائیں گے۔ اب ذرا سورۃ العنکبوت کا خلاصہ لکھ لیجئے۔ بڑے انشاءاللہ عجیب انداز میں اس صورت کو حل کریں گے، مشکلات اس میں نہیں ہیں، تھوڑی ترتیب پر غور کرنا ہے۔ خلاصہ 9 باتیں میں لکھواتا ہوں۔ نمبر 1 4 قسم کے امتحانات۔ نمبر 2 4 انبیاء کے حالات۔ نمبر 3 4 مکذبین کا ذکر۔ نمبر 4 طرح کا عذاب۔
नंबर 5, दावत पर साबित कदमी के लिए 4 उमूर। नंबर 6, 4 तरीकों से सदाकत रसूल। नंबर 7, 4 तरीकों से तरगीब हिजरत। नंबर 8, मुनकरीन के 4 हालात। नंबर 9, 4 अकली दलाइल एतराफी। ये मैंने आपको सूरत का खुलासा लिखवा दिया। 9 बातें मैं अर्ज करूंगा 4-4 के अंदाज में। सूरत का दावा जरा पढ़िए। इब्तिलाउल मोमिनीन व इहलाकुल जाहिदीन। मोमिनों पर तकलीफें आएगी और जो मुनकिर होंगे उनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये तो मुतशाबिहात में से है और दूसरी किस्म है जिसका माना भी और मुराद भी अल्लाह के बगैर कोई नहीं जानता। अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना। अब ये पहला दावा है, गोया के दावे के 2 हिस्से हो गए, इब्तिलाउल मोमिनीन व इहलाकुल जाहिदीन। तो ये पहला दावा है। नंबर 1, इब्तिलाउल मोमिनीन, दावा नंबर 1। नीचे लिख लें, वो दावे के 2 हमने हिस्से बना दिए जो आपको लिखवाया है। एक हिस्सा इब्तिलाउल मोमिनीन और दूसरा हिस्सा इहलाकुल जाहिदीन। ये दावा नंबर 1 हो गया। अहसिबन्नास अन युत्रकू, क्या गुमान कर लिया है लोगों ने, अन युत्रकू के छोड़ दिए जाएंगे। नीचे बगैर इम्तिहान के छोड़ दिए जाएंगे। अन यक़ूलू, इसलिए कि उन्होंने कहा है आमन्ना, हम ईमान ले आए। बस ये कहा है हम मोमिन बन गए, बगैर इम्तिहान के उनको छोड़ दिया जाएगा, यूं नहीं होगा। वहुम ला युफ्तनून, और वो आजमाए नहीं जाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के मसाइब के साथ उनका इम्तिहान नहीं होगा ना, इब्तिलाउल मोमिनीन इम्तिहान होगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और अलबत्ता तहकीक, इस पर लिखना तसल्ली बबयान नमूना। तसल्ली बबयान नमूना, एक नमूना बयान करके तसल्ली दी। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और अलबत्ता तहकीक इम्तिहान किया था हमने उन लोगों का जो इनसे पहले थे। फ़ला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू। अब फ़ला यअलमन्ना का लफ्ज़ी माना तो ये है, ज़रूर मालूम करेगा अल्लाह सच्चों को। अल्लाह को तो पहले से मालूम है। तो यहाँ इल्म बमाना इजहार है, इल्म बमाना इजहार। अब क्या माना करेंगे, फ़ला यअलमन्नल्लाह, बस ज़रूर ज़ाहिर करेगा अल्लाह करीम, ज़ाहिर करेगा अल्लाह करीम। इस पर लफ्ज़ लिख लें हिकमत इम्तिहान। क्यों इम्तिहान करेगा, ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह करीम ज़ाहिर करेगा उन लोगों को, सादा को जिन्होंने सच कहा है। कौन सा सच कहा है, आमन्ना। नीचे लिख लें फी कौलिहिम आमन्ना, ये जो उनका कौल है आमन्ना, उन्होंने सच कहा है कि नहीं, अल्लाह ज़रूर ज़ाहिर करेगा। वाला यअलमन्नल काज़िबीन, अब माना आपने सुनाना है, और ज़रूर ज़ाहिर करेगा अल्लाह करीम अल काज़िबीन, झूठ कहने वालों को। ये जो कहते हैं ना आमन्ना, काज़िबीन के नीचे भी लिख लें आमन्ना कहने में, आमन्ना कहने में जो झूठ बोलने वाले हैं उनको भी अल्लाह ज़रूर ज़ाहिर करेगा। मिलजुल कर रहे तो इसमें तो नुकसान है। अम हसिबल्लज़ीन यअमलून सय्यात, दावा नंबर 2। सूरत का दूसरा दावा क्या था, मौलाना जल्दी करें, मेहरबानी करें।
اہلاک الجاہلین۔ یہ میں اس کا عادی نہیں ہوں کہ میں بولتا رہوں اور آپ خاموش رہیں، میری طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، مجھے تسلی کیسے ہوگی۔ سورت کا دوسرا دعویٰ اہلاک الجاہلین، منکرین کو ہلاک کرنا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، آیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو عمل کر رہے ہیں برے سیئات پر، شرک و کفر و معاصی، شرک و کفر و معاصی، عمل کر رہے ہیں برے، شرک والے، کفر والے، گناہوں والے۔ آیا انہوں نے گمان کر لیا ہے یسبقونا کہ بھاگ جائیں گے ہم سے، ان کا کیا خیال ہے ہم سے بھاگ جائیں گے؟ مونا یعملون یہ فعل مضارع ہے، یہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ اب آپ کو حدوث اور تجدد سمجھ نہ آئے تو میں آسان الفاظ لکھوا دیتا ہوں یعملون کے نیچے، ہر وقت یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یعملون کا کیا معنی؟ ہر وقت یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ تجدد کہتے ہیں نیا نیا کام کرنا اور بار بار کرنا، بار بار اسی کو کرنا۔ ان یسبقونا کے بھاگ جائیں گے ہم سے، ساء ما یحکمون برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ ساء ما کے اوپر لکھنا ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اب 4 امتحانات آ رہے ہیں، سامنے لکھے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم ومن جاہد فإنما، اس من جاہد کے آگے لکھ لیں نمبر 1، یہ 4 امتحانات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 الابتلاء بالمجاہدہ بالموت، یہ آیت نمبر 6 میں ہے۔ یہ دوسرا امتحان لکھے، آپ نے 4 امتحانات کا عنوان اوپر لکھا ہے؟ نہیں لکھا، 4 امتحانات کا عنوان اوپر لکھ لیں نا جی۔ یہ پہلا امتحان لکھوا رہا ہوں، الابتلاء بالمجاہدۃ بالموت، یہ آیت نمبر 6 میں ہے۔ نمبر 2 الابتلاء بمخالفت الوالدین، الابتلاء بمخالفت الوالدین، آیت نمبر 8۔ اردو والوں سے معذرت مجبوری ہے جی، اس صورت کا انداز ایسا ہے کہ عربی میں لکھوانے ہیں۔ نمبر 3 الابتلاء بمخالفت عامت الناس، اس کا آیت نمبر 8 آپ نے لکھا ہے والدین کا، آیت نمبر 8 الابتلاء بمخالفت عامت الناس۔ اور آگے امتحان نمبر 4 الابتلاء بمخالفت المداہنین، یہ آیت نمبر 12 ہے۔ اور یہ جو تیسرا ہے، اس تیسرے کا آیت نمبر 10 لکھ لیں۔ اب میں یہ 4 امتحان عرض کرتا ہوں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، متعلق دعویٰ نمبر 1، یہ پہلے دعوے سے متعلق ہے، امتحان آئیں گے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا، یرجو کا معنی کیا یا تاکہ دو عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا۔ اب اس کی جزا مقدر ہے، اوپر لکھ لیں جزا مقدر، یا سامنے حاشیے پر لکھ لیں جزا مقدر۔ تو اس کو ایسے واقعات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو ایسے واقعات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ عربی والوں کے لیے ایک جزا عرض کرتا ہوں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فلیجاہد فی سبیل اللہ، فلیجاہد فی سبیل اللہ، یہ دوسری جزا ہے مقدر جو میں نے نکالی۔
فَلْيُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا، اس کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں۔ یہ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، علت برائے جزا مقدر، بڑے علماء کرام غور کریں، علت برائے جزا مقدر، یہ جو جزا ہم نے نکالی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ایسے واقعات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یا دوسری جزا نکالی، اس کو اللہ کے راستے میں محنت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بھائی یقیناً مدت اللہ کریم کی البتہ آنے والی ہے۔ اجر پر لکھے موت، اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے وہ آنے والا ہے، نیچے لکھے سارے غم ٹل جائیں گے، لات کے نیچے سارے غم ٹل جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ کریم سننے والا ہے۔ اس کے نیچے مجاہدہ قولی، قلم چلائیں جی، سمیع کے نیچے مجاہدہ قولی، زبانی محنت کرو اللہ سننے والا ہے۔ العلیم کے نیچے مجاہدہ فعلی، عملی طور پر محنت کرو گے اللہ جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ محنت کرتا ہے دین کے کاموں میں، جاہدہ اس سے مراد محنت ہے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، میں انتظار نہیں کروں گا۔ جہاد سے یہاں جہاد کفار مراد نہیں، جہاد سے یہاں جہاد کفار مراد نہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، بلکہ کفار کی تکالیف پر صبر کرنا مراد ہے۔ یہ پہلا امتحان آ گیا، الابتلاء بالمجاہدۃ بالموت، اس راستے میں محنت اٹھانی پڑے گی، تکلیفیں آئیں گی، اور جب موت آ گئی تو سارے غم ٹل جائیں گے۔ ان اللہ لغنی، اچھا فانما یجاہد لنفسی، جو بندہ محنت کرتا ہے دین کے کاموں میں، فانما یجاہد لنفسہ، پس پکی بات ہے محنت کرتا ہے اپنی جان کے فائدے کے لیے، لنفسہ علی، ضرر کے لیے آتا ہے، نقصان کے لیے، اور لام فائدے کے لیے آتا ہے۔ بد پکی بات ہے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے لنفسہ ہی، اپنی جان کے فائدے کے لیے۔ یقین اللہ کریم لغنی، البتہ بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ جو تکلیفیں اٹھائے گا تو اپنا فائدہ ہے، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ والذین آمنوا، بشارت، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کی انہوں نے نیک، عملوا الصالحات پر مراد مجاہدہ، یہاں مجاہدہ مراد ہے نیک اعمال سے، محنت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، مسئلے توحید بیان کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، یہ اعمال صالحہ۔ پھر لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، صبر نمبر 1، نتیجہ نمبر 1، دفع ضرر، لَنُكَفِّرَنَّ کے نیچے دفع ضرر، ہم نقصان والی چیزوں سے ہٹا دیں گے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور بھی ضرور ہم مٹا دیں گے ان سے سیئات، ان کے گناہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، صبر نمبر 2، جلب نفع، نفع کھینچنا، نفع حاصل کرنا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور جزا دیں گے ہم ان کو، احسن الذی کانوا یعملون، بہت اچھے ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے، احسن اعمال کی جزا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے جو حسن اعمال ہوئے ان کی جزا اللہ نہیں دے گا۔ ہونا اشکال پر غور کریں، کان میری طرف لگائیے گا، مہربانی کیجیے گا، ہم ان کو بدلہ دیں گے بہت اچھے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے، احسن اعمال کا بدلہ دیں گے، حسن اعمال کا بدلہ نہیں دیں گے۔ اس سے مفہوم مخالف تو یہ نکلتا ہے، تو سامنے جملہ لکھ لیں، پھر نیا مضمون چل پڑے گا۔ اعمال انسانی 2 قسم، نمبر 1 حسن، یعنی امور مباح، جو کام کرنا جائز ہیں۔
نمبر 2 آسن، یعنی فرائض واجبات وغیرہ۔ نوٹ: امور مباح کی جزا حسن، اور فرائض و واجبات کی جزا احسن ملے گی۔ نوٹ: ایک اور جملہ یہاں آپ کو لکھوا دوں، پتہ نہیں آپ قدر کرے گی کہ نہیں، لکھوا دیتا ہوں۔ اعمال کی جزا وہ ملے گی جو اعمال کی نسبت احسن ہوگی۔ یعنی 1 کے بدلے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ نوٹ: بقول مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب لکھ لیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کو احسن اعمال یعنی ہجرت کی جزا دیں گے۔ بس اب میں نے 2 باتیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ بعض اعمال ہوتے ہیں حسن، یعنی امور مباح جو جائز ہیں، اور نمبر 2 بعض ہوتے ہیں احسن، بہت اچھے، جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ امور مباح کی جزا اللہ حسن دے گا، اور جو اعمال انسان کے ہیں احسن، فرائض واجبات، ان کی جزا بھی اللہ حسن دے گا۔ ایک اور جملہ بھی لکھوا دیا، احسن جزا دے گا، کیا مطلب؟ 1 کے بدلے میں 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے جو بات کی ہے، اشکال ہی نہیں رہتا۔ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دیں گے ہم ان کو بہت اچھا ان کے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد ہے ہجرت، یعنی ہجرت کریں گے تو میں اللہ بہت اچھا ان کو بدلہ عطا کروں گا، کیونکہ ہجرت بہت بڑا اچھا اور آسان عمل ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ادخال الہی بات چل رہی تھی، اللہ نے درمیان میں اپنی بات داخل کر دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ادخال الہی، آگے جملہ لکھ لیں، برائے اہمیت مسئلہ الہ، برائے اہمیت مسئلہ الہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب میں رب طرز کرتا ہوں اور آپ اس کے سامنے امتحان نمبر 2 بھی لکھ لیں۔ ہم نے امتحان نمبر 2 لکھا تھا، الابتلاء بمخالفت الوالدین، والدین مخالفت کریں گے، یہ امتحان ہوگا، توحید کو نہ چھوڑنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ تو میں نے ایک انداز عرض کیا ہے، اور دوسرا انداز یہ ہے، مومنو تم پر جس مسئلہ توحید کی وجہ سے مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، وہ بہت بڑا عظیم الشان مسئلہ ہے۔ ہم نے انسان کو تاکید کی تھی والدین سے بھلائی کرنا، لیکن مسئلہ توحید کے معاملے میں وہ شرک کروانا چاہیں، اس معاملے میں والدین کی بات کو بھی ٹھکرا دینا۔ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو۔ وصیت کس کو کہتے ہیں مولانا؟ وصیت کس کو کہتے ہیں جی؟ بس یہ تو آپ نے لفظ یاد کیا ہوا ہے، تاکیدی حکم، پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا، لکھ لیں۔ وصیت کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا، جبکہ وہ بلانا خیر خواہی پر مبنی ہو۔
اب اس جملے کو فٹ کر رہا ہوں وصینا پر۔ اللہ نے انسان کو عمل کی طرف بلایا ہے لیکن خیر خواہی کی بنیاد پر بلایا ہے۔ میں اللہ تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ مجھے وصیت کا مطلب سنا دیں، میں انتظار بالکل نہیں کروں گا۔ کسی انسان کو عمل کی طرف بلانا جبکہ وہ بلانا کس پر مبنی ہو؟ خیر خواہی پر مبنی ہو۔ اللہ خیر خواہی کر کے بلا رہا ہے انسان کو، کیسے؟ اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو۔ یہ تو تاکیدی والا معنی کر رہے ہیں لیکن اصل وصیت میں وہ مفہوم پایا جاتا ہے جو میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ خیر خواہی کے ساتھ اللہ بلا رہا ہے انسان کو، بے والدئی، ساتھ دو جننے والوں کے ساتھ۔ والدین کا معنی، والدین کا معنی دو جنم دینے والے۔ لفظی معنی والدین کا کیا ہے؟ دو جنم دینے والے۔ والد جنم دینے والا ہے اولاد کو، اور والدہ بھی جنم دینے والی ہے۔ اب جنم تو والدہ دیتی ہے لیکن والد کا بھی تو بہت بڑا کردار ہے نا پیدائش میں، تو لفظی معنی والدین کا ہے جنم دینے والے دو۔ اب تاکید کی ہم نے، آپ نے کبھی اس معنی پر زندگی میں غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھی کیا معنی ہے۔ اصل والدین کا یہ معنی ہے دو جنم دینے والے، والدہ یا لے دو۔ حسنا، ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو تاکید کی تھی حسنا، بھلائی کرنے کی۔ قلم چلائیں جی۔ حسنا مصدر، خوبی والے طرز عمل کو بطور مبالغہ حسنن کہا گیا۔ خوبی والے طرز عمل کو بطور مبالغہ حسنن کہا گیا۔ حسنن مصدر ہے، بہت زیادہ بھلائی کرنا ان سے، بھائی بہت زیادہ، یہ مصدر ہے مبالغے کے لیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، ساتھ یہ بھی کہا تھا ہے سننے والے بندے، اگر جاہداکا زور ڈالے وہ دونوں تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو شریک کرے میرے ساتھ، ما ان معبودوں کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، نہیں تیرے لیے بِهِ بِمَعْبُودِيَّتِهِ، یہ تو کئی دفعہ آپ پڑھ چکے، ان کے معبود ہونے کی تیرے پاس نہیں ہے علم، کوئی دلیل۔ علم کا معنی دلیل۔ ان معبودوں کو تو میرے ساتھ شریک کر جن کے معبود ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ شرک کرانا چاہیں فلا تطعہما، پس نہ کہا ماننا ان دونوں کا۔ اس معاملے میں بات نہیں مانی۔ الیہ مرجعکم، علت جلدی کریں، علت وجہ، یہ ترہیب ہے، ترہیب ڈراوا، میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پس انبئکم، خبر دوں گا میں تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ کتنے امتحان گزر چکے مولانا، دو، الابتلاء بالمجاہدۃ بالموت، اس راستے میں موت بھی آ جائے تو پرواہ نہ کرنا، اور مسئلہ توحید کے معاملے میں والدین کہیں شرک کر امتحان ہوگا، والدین کی بات نہ ماننا۔ والذین آمنوا، بشارت وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، لندخلنہم ثمرا، ضرور داخل کریں گے ہم ان کو، فی الصالحین، فی درجۃ الصالحین، درجہ یہاں پر محذوف ہے، علماء کرام فی الصالحین پر درجہ لکھ لیں، مضاف مقدر ہے، فی درجۃ الصالحین، ہم ضرور ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں کے درجے میں، نیچے لکھ لیں یعنی بہشت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تیسرا امتحان آ گیا، الابتلاء بمخالفت عامت الناس، عام لوگ بھی مخالفت کریں گے، سمجھ لینا امتحان ہے، وہ بھی کہیں گے توحید چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، زجر برائے منافقین، جلدی کریں، زجر برائے منافقین اللہ ڈانٹ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یقولو کے نیچے زبان سے، ہم ایمان لائے اللہ کریم کے ساتھ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جس وقت تکلیف دیا جاتا ہے، فی اللہ بوجہ اللہ کے، یہ فی اجلیہ ہے،
بوجہ اللہ کے تکلیف دیا جاتا ہے فی اللہ فی توحید اللہ. مدارک نے معنی کیا فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے مسئلے میں تکلیف دیا جاتا ہے. جعل فتنۃ الناس، تو بنا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے لوگوں کی تکلیف کو. فتنہ کا معنی تکلیف، لوگوں کی تکلیف کو سمجھ لیتا ہے. کعذاب اللہ، مثل اللہ کے عذاب کے. جس طرح اللہ کا عذاب آ جائے بندہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ بھئی لوگوں نے مجھے تکلیفیں دینا شروع کر دی ہیں، میں تو مجبور ہو گیا ہوں. اگر مسئلہ توحید کے معاملے میں کوئی تکلیف آئے تو لوگوں کی تکلیفوں کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھ لیتا ہے. اتنی مصیبت مجھ پر آ پڑی. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد تیرے پروردگار کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور کہیں گے، إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، یقیناً تھے ہم تمہارے ساتھ. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ کے اوپر لفظ لکھنا ہے، یعنی جہاد ہو اور یہ ہاتھ آ جائیں، یعنی جہاد ہو اور یہ ہاتھ آ جائیں، بس ضرور بھی ضرور کہے گا انا کنا معکم، کہیں گے یقین ہم تمہارے ساتھ تھے. اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، رد اس کے نیچے رد، کیا نہیں اللہ کریم خوب جاننے والا فی صدور العالمین، ان چیزوں کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے نیچے حکمت مصائب. حکمت مصائب کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ بشارت ہے مومنین کے لیے، تخویف منافقین کے لیے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور، آپ نے معنی بتانا ہے، ظاہر کرے گا اللہ کریم ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے، مسئلہ توحید مان چکے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ضرور بھی ضرور اللہ کریم ظاہر کرے گا منافقوں کو. ٹھیک، ورنہ علم کے نیچے ایک اور لفظ بھی لکھ لیں. ظہور والا معنی تو ہم نے کر دیا، اظہار والا معنی تو کر دیا. مراد مجازات، مراد مجازات، یعنی اللہ بدلہ دے گا مومنوں کو اچھا اور اللہ بدلہ دے گا منافقوں کو بہت برا. اب جو بہت عجیب ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ تو مکی صورت ہے اور مکہ میں منافقین کا وجود ہی نہیں تھا، یہاں منافقین کا ذکر کیسے آ گیا؟ سامنے لکھیں جی. بقول مفسرین یہ آیت منافقین کے بارے میں اتری. اشکال، مکہ میں تو ان کا وجود نہ تھا، جواب یہ واقعہ کا بیان ہے. واقعہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی منافق مکہ میں تھا یا نہیں اس کی بحث نہیں، یہ ایک جواب ہو گیا. یہ واقعہ کا بیان ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کردار یہ ہوتا ہے تکلیف ہے تو ہو یہ کیا ہو گیا بھائی، اور مدد آ جائے، اگر مسئلہ توحید ماننے کی وجہ سے مال مل جائے، خوشیاں مل جائیں، راحت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں جی. یہ واقعہ کا بیان ہے. وجود مکہ میں تھا یا نہ تھا اس سے کوئی بحث نہیں ہو رہی. ایک اور نوٹ لکھیں بڑا عجیب، جو لوگ مدینہ ہجرت کر آئے مگر مشرکین انہیں واپس لے گئے، ان کی تکالیف کو اخروی عذاب کے برابر سمجھا، تو یہ آیات اتری.
کہ اس سے اللہ مخلص اور غیر مخلص میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ بس یہ حوالہ بھی ہو گیا۔ جو لوگ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، منافقین ان کو بہلا پھسلا کرنا واپس مکہ لے گئے، بھئی تم ہمارے پاس ہو، رشتہ دار ہو، تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ وہاں جا کر ان مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، تو ان مسلمانوں نے ان تکالیف کو ایسے سمجھا جیسے اللہ کا عذاب ہوتا ہے آخرت میں، تو یہ آیات اتری۔ اللہ اس سے مخلص اور غیر مخلص میں فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور نوٹ بھی لکھیں اسی آیت کا، بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ ہیں جو ایمان لا کر مرتد ہو گئے۔ بس جب ان کو مشرکین واپس لے گئے، تکلیفیں نہیں، انہوں نے ایمان چھوڑ دیا، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت مکی ہے۔ اب یہ جو میں نے الفاظ لکھوائے ہیں، والا ان جا نصر من ربک، اگر آ جائے مدد تیرے پروردگار کی طرف سے، یہ اس قول کے ساتھ لگتا ہے جو میں نے آخر میں لکھوایا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ ہیں کہ جو ایمان لا کر مرتد ہو گئے تھے، یہ الفاظ جو ہیں والا ان جا نصر والے، یہ اس بات کے ساتھ لگتے ہیں جو ایمان لا کر مرتد ہو گئے، اگر مدد آ جائے تو وہ کہیں گے جی نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جی ہم نے ایمان تو نہیں چھوڑا تھا۔ یہ اس جو جملہ ہے اس کا تعلق اس آخری بات کے ساتھ ہے۔ کیوں روکھڑی قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ بڑا آسان ہے جی، بڑا آسان ہے جی، یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا ہمارے جماعتیوں، قرآن جو مرضی ہے کہتے رہو، قرآن کو ایسے معمولی کتاب ہے۔ اب ایک آیت ہے اس کے اندر کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اب آئیں جی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ الابتلاء چوتھی آ گئی، الابتلاء نمبر 4 پڑھیں، بِمُخَالَفَةِ الْمُدَاهِنِينَ، لکھوائی تھی نا آپ کو، یہ آیت نمبر 12 کے اندر جو مداہن لوگ ہیں نا، سستی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، جی آ جاؤ جی ہمارے چھوڑو یار، کیوں مسئلہ توحید والوں کے پیچھے چل پڑے ہو، آؤ ہمارے ساتھ آؤ، گول مول کرو کام کو، جی سب کو راضی رکھو، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوہ ما تخویف اخروی، شکوہ بھی ہے آخرت کا ڈراوا بھی ہے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا، کفروا کن کو کہا، للذین آمنوا ان لوگوں کو کہا جو ایمان لے آئے تھے مسئلہ توحید پر، کافروں نے کہا اتبعوا سبیلنا، تم پیچھے چلو ہمارے راستے کے، سبیلنا کے نیچے دین میں، دین کے معاملے میں ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ، ابھی امر کا صیغہ ہے لیکن معنی امر والا نہیں کریں گے، نیچے لکھ لیں امر بمعنی خبر، امر بمعنی خبر، معنی اس کا عطف ہے اتبعوا پر۔ کافروں نے یہ بھی کہا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو، امر والا معنی نہیں کرنا، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو، اس کا عطف ہے اتبعوا پر۔ کافروں نے مومنوں کو یہ بھی کہا تھا ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، خطایاکم کے نیچے لفظ، تم فارغ ہو جانا، تم فارغ ہو جانا، بس تمہارے سارے گناہ ہمارے ذمہ ہیں۔ جیسے آج کل کے پیر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو ہم جانے خدا جانے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، دوبارہ یہ آیت نہیں آئے گی پورے قرآن میں، قلم ہاتھ میں رکھیے گا، میں ایک دو لفظ عرض کرتا جاؤں گا، اشکال ہی حل ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، نہیں ہوں گے وہ، ہم کے نیچے کفار، نہیں ہوں گے وہ کفار، بِحَامِلِينَ اٹھانے والے، مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز، وہ جو کفار ہیں ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز بھی اٹھانے والے نہیں ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ فارغ ہو جائیں اور سارا بوجھ ان کہنے والے قائدین پر ڈال دیا جائے، یوں نہیں ہوگا۔
इन्नहुम लकाज़िबून, यकीनन वो अलबत्ता झूठ बोल रहे हैं कि हम गुनाह उठा लेंगे, तुम फारिग हो जाना। हाँ ये होगा, वाला यहमिलुन्ना अस्कालहुम, जरूर भी जरूर उठाएंगे। ऊपर लिख ले कुफार कायदीन, कुफार कायदीन, वो जो कह रहे हैं बड़े बड़े वडेरे काफिर मुशरिक हम गुनाह उठा लेंगे, जरूर भी जरूर उठाएंगे वो। अस्कालहुम, अपने गुनाह उठाएंगे वो कायद कहने वाले। वअस्कालन, और कुछ गुनाह, इसके नीचे लिख लें कुछ बोझ वो उठाएंगे अपने बोझ। अस्कालहुम, बोझ से मुराद गुनाह है, वो अपने उठाएंगे बोझ कुफ्र व शिर्क वाले। वअस्कालन, और कुछ बोझ गुनाहों के, मा अस्कालिहिम, उनके गुनाहों के साथ, अपने गुनाहों के साथ कुछ और भी बोझ उठाएंगे। अस्कालन, इस पर लिख लें इज़लाल। वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, जरूर भी जरूर पूछे जाएंगे क़यामत के दिन उन चीज़ों के मुतल्लिक़ जिनको वो घड़ा करते थे, बनाया करते थे, झूठे किस्से कहानियाँ, झूठी रिवायतें। मेरी तरफ देखें, सर उठाएं, मैं जुमला बाद में लिखवाऊंगा। बड़े बड़े वडेरे काफरों ने कहा, तौहीदियो तुम हमारे रास्ते पर चल पड़ो, शिर्क पर आ जाओ, तौहीद छोड़ दो, तुम्हारे गुनाह सारे हम उठा लेंगे। अल्लाह ने फरमाया झूठ बोल रहे हैं, ये अपने गुनाह भी उठाएंगे और अपने गुनाहों के साथ इनके गुनाह भी उठाएंगे। मैं रुक गया हूं। ये मुशरिक लीडर अपने गुनाह भी उठाएंगे और इनके भी गुनाह उठाएंगे। इनके कैसे उठाएंगे? वे कुरान में नहीं है अल्लाह तासिर वासिरतों विज़रा उखरा, कोई बंदा दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये अपना तो चले उठाएंगे, दूसरों के क्यों उठाएंगे? सामने लिखे आप, वमा हुम बिहामिलीन, लिखें नफी है। कैसे नफी है आप बताएं? वो इनके बोझ उठाएंगे, पीछे चलने वालों के उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, नफी है। आगे लिखें, और आगे इस बात है, और आगे इशारा लिखने वाला यहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालम मा अस्कालिहिम, अपने भी उठाएंगे उनके भी उठाएंगे। आओ जी, पीछे नफी है, उनके बोझ नहीं उठाएंगे, आगे फरमाया नहीं अपने भी उठाएंगे, कुछ उनके भी उठाएंगे। तो ये तो दोनों में तारुज़ आ गया। मौना इश्काल तो हल करें, ये इश्काल पहले पेश तो करें। कैसे इश्काल है? पहले अल्फाज क्या हैं? सारे नहीं पढ़ रहे। ये जो कहते थे हमारे पीछे चल पड़ो, हम तुम्हारे गुनाह उठाएंगे, ये उठाएंगे? कुछ गुनाह मिन शैइन, कुछ भी नहीं उठाएंगे। और आगे कहा वाला यह मिलना, हाँ उठाएंगे, अपने भी उठाएंगे, अस्काल अम्मा अस्कालिम, कुछ गुनाह इनके भी उठाएंगे। पीछे नफी की, आगे इस बात कर दिया। दोनों में बज़ाहिर तारुज़ है। इश्काल समझ आया है तो मैं जवाब लिखवाऊं, हाँ ना भी आप नहीं करते। लिखें जवाब। बोझ उठाने की दो सूरतें। सारा बोझ कायदीन पर डाल दिया जाए और मुरीदीन फारिग हो जाएं। इसका जिक्र मा हुम बिहामिलीन, यूं नहीं होगा। नंबर 2, बाज गुनाहों का बोझ कायदीन पर, बाज का मुरीदीन पर। यूं होगा। नोट, कायदीन के दो गुनाह। नंबर 1, खुद गुमराह होना
नंबर 2 गुमराह करना। इसलिए ये अपने गुनाहों के साथ दूसरों को गुमराह करने का बोझ भी उठाएंगे। वरना पहली जो ये आयत के अंदर टुकड़ा है, माहुम बेहामरीन मिन खतायाहुम मिन शै, इससे क्या मुराद है कि जो मुरीद हैं उनके सारे गुनाह कायदीन पर डाल दिए जाएं और मुरीद फारिग हो जाएं, यूं नहीं होगा। अलबत्ता ये जो कायदीन थे इनके जुर्म थे 2। अब मेरी तरफ देखें, मैं आपको मिसाल बताऊं। जैद ने 11 गुनाह किए। एक गुनाह तो अपना है, उसका वो गुमराह है। 10 बंदों को गुमराह किया। एक अपना गुमराह होने वाला गुनाह, 10 बंदों को गुमराह करने वाला गुनाह, तो जैद के गुनाह हो गए 11। अब मेरी तरफ देखें, ये 10 बंदे खड़े हैं, ये 10 बंदे गुमराह हैं। हर बंदे के जिम्मे एक एक गुनाह है, गुमराह होना, गुमराह होना, गुमराह होना वगैरह। उनके जिम्मे तो एक एक गुनाह है गुमराह होने वाला, और जैद के जिम्मे ये जो लीडर है इसके जिम्मे 11 गुनाह हैं। एक गुमराह खुद होना ये गुनाह, और 10 उनको गुमराह करने वाले गुनाह। तो जैद के ऊपर 11 गुनाह होंगे, उनको गुमराह करने का बोझ भी इस पर होगा और अपने गुमराह होने का बोझ भी इस पर होगा। और जो पीछे चलने वाले हैं उन पर गुमराह होने का बोझ होगा, गुमराह करने का बोझ नहीं होगा। गुमराह करने का बोझ जैद पर होगा। तो अब कायद जो है सारे गुनाह उनके उठा ले, नीचे नहीं देखना, कायद सारे गुनाह उनके उठा ले और वो फारिग हो जाएं, यूं नहीं होगा। गुमराह तो वो थे, उनके गुमराह होने वाला बोझ कायद पर नहीं होगा, गुमराह करने वाला बोझ कायद पर होगा। अब बात समझ आ गई है? तो जो पीछे चलने वाले हैं उनके जिम्मे एक गुनाह। अब एक से बात करते हैं, 10 को छोड़े, आसान अल्फाज। गुमराह जो हुए पीछे चले उनके जिम्मे एक गुनाह गुमराह होने वाला, और जो कायद है इसके जिम्मे 2 गुनाह, खुद भी गुमराह होना और दूसरे को गुमराह करना। अब ये कहते थे तुम हमारे पीछे चलो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। फरमाया यूं नहीं होगा कि इन पीछे चलने वालों के सारे गुनाह कायद पर डाल दिए जाए और उनको फारिग कर दिया जाए। फारिग वो कैसे हो सकते हैं, गुमराह तो वो थे। अलबत्ता ये जो कायद है ये डबल गुनाह उठाएगा, गुमराह होने का अलग उठाएगा, गुमराह करने का गुनाह अलग उठाएगा। पहली बात और है और दूसरी बात और है। अब ये 4 इम्तिहानात हो गए। हाशिए को देखें, मैं चारों पढ़ता हूं। 4 इम्तिहानात आएंगे। अल इब्तिला बिल मुजाहदत बिल मौत, इस रास्ते में मौत आने का भी अंदेशा है, फिक्र न करना। नंबर 2 अल इब्तिला बे मुखालफतिल वालिदैन, वालिदैन मुखालफत करेंगे तो ही छोड़ दो, इम्तिहान होगा। नंबर 3 अल इब्तिला बे मुखालफत आम्मतिन नास, आम लोग कहेंगे छोड़ो छोड़ो यार तकलीफें आ रही हैं, हमने भी तौहीद छोड़ दी है, तुम भी छोड़ दो, ना मानना। और नंबर 4 अल इब्तिला बे मुखालफतिल मुदाहिनीन, जो मसले के अंदर हेरा फेरी करने वाले हैं ना, तौहीद और शिर्क के अंदर फर्क नहीं करते, हो गए हमारे पीछे चलो, हम तुम्हारे गुनाह समझ लेना, ये इम्तिहान है, उनके पीछे न चलना। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमी, सामने लिखे जी 4 अंबिया के हालात, जल्दी करें, अरबी में लिखना है, उर्दू वाले उर्दू में लिख लें। नंबर 1 नूह अलैहिस्सलाम, इब्तिला बेतूलिल उमर, इब्तिला बेतूलिल उमर, लंबा अरसा उनको आजमाइशों से गुजरना पड़ा। नंबर 2 इब्राहिम, ये आयत नंबर 14 लिख लें आगे इसके, नूह अलैहिस्सलाम के। नंबर 2 इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
ابتلا بدعوت التوحید بالالقاء ڈالنا بالالقاء فی النار آیت نمبر 16 نمبر 4 لوط علیہ السلام نمبر 3 لوط علیہ السلام ابتلا بالاستہزاء وطلب العذاب آیت نمبر 28 نمبر 4 شعیب علیہ السلام ابتلا بتکذیب القوم آیت نمبر 36 اب پہلا امتحان مجھے سنائیں 4 انبیاء کے حالات ہیں پہلا نوح علیہ السلام ابتلا بطول العمر لمبی عمر تک ان کو اس آزمائشوں سے گزرنا پڑا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا پہلے دعوے سے متعلق سورت کا پہلا دعویٰ کیا تھا ابتلاء المؤمنین مومنوں امتحان آئیں گے جیسے نوح علیہ السلام پر امتحان آئے کتنے مصائب برداشت کیے اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ پر ٹھہرے نوح علیہ السلام ان میں 1000 سال الا 50 عاما مگر 50 کم 950 سال ورنہ جملہ سن لیں ذرا کان میری طرف لگائیں جہاں بھی قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے عمر کا ذکر کہیں نہیں آیا عمر کا ذکر صرف یہاں آیا ہے عمر سے مراد ہے کتنا عرصہ انہوں نے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی تبلیغ کی 950 سال اس صورت میں یہ ذکر کیوں آیا ہے 950 سال والا کیونکہ صورت کے اندر ذکر امتحانات کا ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں مومنو لمبی مدت تک کے لیے امتحانات کے لیے تیار رہو یوں نہیں ایک آدھ امتحان آئے اور بس ختم جی توحید پر امتحان تو ہم نے گزرنا 950 سال لمبا عرصہ امتحانات میں گزارنا پڑے گا یہ مقصد ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ پس پکڑ لیا ان کو طوفان نے اس پر لکھیں دعویٰ نمبر 2 اہلاک الجاہدین ایک لفظ میں نہیں لکھوا سکتا آپ نے قلم چلانا ہے اہلاک الجاہدین پس پکڑ لیا ان کو طوفان نے وَهُمْ صَالِحُونَ درحالے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا ظالمون مشرکون فَأَنْجَيْنَاهُ سَمْرَئِنَا بَچ پس نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اس قال جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم کو عبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ کریم کی یہ ہو گیا اس بات واتقوہ اور ڈرو اس اللہ کریم سے یعنی شرک چھوڑ دو نیچے اوپر لکھ لو مولانا لا تشرکو بہی شریک نہ بناؤ اللہ کریم کے ساتھ اس سے ڈرو یعنی شرک چھوڑ دو یہ نفی ہے عبد اللہ اس بات ہے ذالکم خیر لکم یہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور شرک چھوڑ دینا ذالکم کا مشار الیہ نکال رہا ہوں یہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور شرک چھوڑ دینا بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو الخیر من عندہ اگر تم جانتے ہو الخیر من عندہ اوپر لکھ لیں کہ خیر اللہ کے خیر سے ملے گی تمہارا عقیدہ تو یہ ہے اللہ کے بغیر دوسرا بھی کوئی خیر دے سکتا ہے نہ ڈرو اللہ سے شرک چھوڑو اللہ کے بغیر کوئی خیر نہیں دے سکتا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا میں اوثان کا معنی پہلے کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا حصہ ہے پکی بات ہے عبادت کر رہے ہو تم اوثانا چند مورتیوں کی بتوں کی عبادت کر رہے ہو من دون اللہ درحالے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہیں اوثانن یہ ذوالحال مؤخر ہے اور من دون اللہ اس سے حال مقدم ہے یقیناً تم عبادت کر رہے ہو بتوں کی مورتیوں کی درحالے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہیں وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اور بنا رہے ہو تم جھوٹ بنا رہے ہو سامنے لکھ لیں افکان کے یا نیچے لکھ لیں
یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، علت جھوٹ ہونے کی علت، افک کی علت، بڑے ساتھی بڑے افک کی علت، کیوں یہ جھوٹ ہے؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں، کیوں جھوٹ ہے علت؟ یقیناً وہ ہستیاں کہ تم عبادت کرے اللہ کریم کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، نہیں مالک وہ تمہارے لیے کسی رزق کے، رزقاً کسی بھی رزق کے، فابتغوا عند اللہ الرزق، بس تلاش کرو اللہ کریم کے ہاں روزی، اللہ کریم کے ہاں روزی تلاش کرو، رزق کا مالک وہی ہے، وعبدوا اور عبادت کرو صرف اسی اللہ کریم کی، صرف آپ نے لکھنا ہے، میں نہیں عرض کر سکتا، واشکروا لہ اور شکر کرو اللہ کریم کے لیے، شاہ صاحب کا معنی لکھیے اس کا حق مانو، واشکروا لہ اس کا حق مانو، پہلا رزق بھی اسی نے دیا ہے، اب بھی وہ اللہ روزیاں دے گا، یہ تمہارے سفارشی نہیں ہے روزیاں دلوانے کے لیے، الیہ ترجعون اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اوپر لکھ لیں مالک ضرر، مالک ضرر نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، سامنے لکھے مولانا، نمبر 1 کلام ابراہیم، اور امم من قبلکم سے مراد قوم شیس علیہ السلام، قوم ادریس علیہ السلام، قوم نوح علیہ السلام۔ نمبر 2 جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو یہ ابراہیم علیہ الا البلاغ المبین، ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا، صاف صاف رسول نے پہنچانا ہے، بھئی میں پہنچانے والا ہوں، قوم والوں میں منوا نہیں سکتا، یا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلام ہے، اور یا درمیان میں علیحدہ جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا اگر تم مکے والوں جھٹلا دو تو میرا کیا نقصان، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کلام سے مراد کلام تو اللہ کا ہے، آپ سے کہلوایا جا رہا ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا اگر تم جھٹلا دو مکے والوں تو میرا کیا نقصان، بس آگے جھٹلایا تھا کئی امتوں نے تم سے پہلے، وہ آپ سے پہلے تو بے شمار انبیاء آئے اور امتوں نے جھٹلایا، اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف، اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ، استدلال عقلی بربسط، لکھے استدلال عقلی بربسط، عقلی دلیل پیش کیے دوبارہ زندہ ہونے پر، اولم یرو کیا انہوں نے معلوم نہیں کیا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، لم یرو بمانا لم یعلم۔ نمبر 1 کلام ابراہیم، تو قلنا لہو محذوف، قلنا لہو محذوف، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کل میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے، ابراہیم علیہ السلام آپ فرما دیجئے، یا ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے تو پھر محذوف کیا ہوگا، قلنا لہو۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، جلدی کریں، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، تو قلنا مقدر، اب لہو نہیں نکالیں گے، قلنا مقدر، اب صرف کیا نکالیں گے، قلنا، ہم نے کہا قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا یا آپ کو فرما رہے ہیں میرے پیغمبر، قل فرما دیجئے سیرو فی الارض، چلو پھرو تم زمین، اللہ نے زندگی دی مجھے، میں انشاءاللہ سورۃ النحل میں آپ کو 10 قسم کے سفر لکھواؤں گا، انشاءاللہ تو کہہ دیں، آپ ناراض بیٹھے ہیں مجھ پر، 10 سفر لکھیں گے انشاءاللہ سورۃ النحل کے اندر،
یہ وہاں حاشیہ میں لکھوایا کرتا ہوں، چلو پھرو زمین کے اندر، فانظروا ہر سے سیر، پس دیکھو کیف بدأ الخلق، کیسے شروع کیا تھا اللہ کریم نے پیدائش کو، الخلق پیدائش کو، بعد شروع کیا تھا پیدائش کو، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ کریم اٹھائے گا اٹھانا دوبارہ، الآخرہ دوبارہ، پھر اللہ کریم اٹھائے گا اٹھانا دوبارہ، ان اللہ یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعذب من یشاء، اس کے نیچے بیان جزا، عذاب دے گا اللہ جس کو چاہے گا جو مستحق ہوگا، رحم کرے گا جس پر چاہے گا جو مستحق ہوگا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، صرف اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس جزا سزا میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ نے کرنا ہے کام، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اس عذاب سے بھاگ کر، فی الارض کے نیچے بھاگ کر، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمان میں، نیچے لکھیں اڑ کر، آسمان میں اڑ جاؤ، زمین میں بھاگ جاؤ، اللہ کو عاجز کر دو نہیں ہوئے گا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نفی شفاعت کاری نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار، ولی کسے کہتے ہیں جو مصیبت آنے نہ دے، ولی کس کو کہتے ہیں جو مصیبت آنے نہ دے، اور نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے، پورے قرآن میں میں یہ معنی کروں گا، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، یہ یعذب من یشاء کا مصداق آ گیا، آگے یرحم من یشاء کا مصداق بھی آئے گا، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ خاص طور پر اللہ کی ملاقات کا، صبر اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ نا امید ہوں گے میری رحمت سے، یائسو ماضی ہے مولانا لیکن معنی مضارع والا کریں گے، ماضی بے معنی مضارع، یہ لوگ نا امید ہو جائیں گے میری رحمت سے، تو ماضی کیوں ذکر کیا، کام تو آگے ہونا ہے، یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے، آپ یاد نہیں کرتے، تکرار آپ نہیں کرتے، قرآن کیسے آئے گا؟ جب وقفہ ہوتا ہے ساتھی باہر چلے جاتے ہیں، گیٹ سے باہر، یہ کیا تک ہے بھائی، 10 منٹ کی بات ہے اور باہر جا رہے ہیں، عجیب بات ہے، 10 منٹ میں آپ باہر کیا کرنے جا رہے ہیں، کمال ہے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو نا امید ہو جائیں گے میری رحمت سے، من رحمتی کے نیچے بوجہ مشاہدہ عذاب، بوجہ مشاہدہ عذاب، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، فَمَا كَانَ جواب سے لے کر یہ آ جائیں عذاب علیم تک، عذاب علیم تک، کہاں ہے عذاب علیم؟ آپ کو ملا ہی نہیں عذاب علیم، یہ ابھی جو پڑھا ہے ہم نے، یہ خدایا ابھی جو پڑھا ہے یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ، تو میں نے الفاظ تھوڑے تبدیل کیے تو آپ حیران ہو گئے، یہ اولئک لہم عذاب علیم، فما کان جواب قومہ، اب حاشیہ لکھیں، عند البعض، بعض کے نزدیک عذاب علیم تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے، اور عند البعض یہ فرمان الہی ہے، آپ ذرا یہ تو بتا دیں پیچھے
جا کر ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جی جی کہاں سے؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ پیچھے تو اللہ نے فرمایا تھا ہم نے حضرت کو بھیجا اور حضرت نے کہا اعبدوا اللہ، یہ اعبدوا اللہ واتقوا یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ یہاں تک عذاب علیم تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، ابراہیم علیہ السلام کی تقریر نہیں اور یہ فرمان الہی ہے۔ اب میں نے جیسے آپ کو لکھوا دیا ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم، یہ اللہ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ فما کانا جواب قومہ، تتمہ قصہ نہیں تھا آخری جواب حضرت کی قوم کا، جواب پر آخری، الا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوا، قتل کر دو حضرت کو، ابتلاء المومنین، اس پر لفظ ابتلاء المومنین، یا جلا دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فانجاہ اللہ من النار، پس نجات دی حضرت کو اللہ نے آگ سے۔ ڈالے تو گئے مومنو، جان قربان کرنی پڑے گی، ابتلاء المومنین۔ یقیناً اس قصے میں لآیات البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں۔ وقال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نیچے لکھ لیں کال کے بعد از واقعہ نار، یا قبل از واقعہ نار، آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، جب صحیح سلامت باہر آئے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، پکی بات ہے تم نے بنا لیا اللہ کریم کے علاوہ بتوں کو، مورتیوں کو، آلہۃ، مفعول ثانی مقدر۔ کیا الفاظ ہیں؟ اوثانن کے بعد آلہتان، مفعول ثانی مقدر ہے۔ پکی بات ہے تم نے بنا لیا اللہ کریم کے سوا بتوں کو الہ، مورتیوں کو الہ۔ کیوں بنایا؟ مودۃ بینکم، مفعول لہ، واسطے محبت کے آپس میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، تاکہ تمہاری محبت آپس میں قائم رہے۔ اس کی دو توجیہیں ہیں۔ اب دو توجیہیں لکھے۔ نمبر ایک، تم نے غیروں کو معبود اس لیے بنایا تاکہ آپس میں تمہاری محبت اور اتحاد باقی رہے۔ نمبر دو، تم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے ان کے ٹھاکر بنا لیے اور عبادت شروع کر دی۔ دو توجیہیں ہیں اس آیت کی۔ پہلی توجیہ کیا عرض کی؟ تم نے غیر اللہ کو معبود کیوں بنایا؟ تاکہ تمہاری دنیا میں محبت اور اتحاد قائم رہے۔ تم کس دربار کے مرید او میں بھی اسی کا ہوں، پھر ہم تو پیر بھائی ہیں، میری بھیڑ تو کہندی مریدنی ہے کہ فلاں دربار کی مریدنی ہوں، ہاں پھر تو میری پیر بہن ہے۔ تو اس لیے تم درباروں کے مرید بنے ہو تاکہ تمہاری محبت اور اتحاد قائم رہے۔ جیسے ایک کوے کو مارو نا، کوئی چیز لگ گئی کاں کاں کر، سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مشرک ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مختلف جماعتوں میں ہو نا مشرک ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک کوے پر، تاکہ تمہاری آپس میں محبت اور اتحاد قائم رہے۔ اس لیے تم نے غیر اللہ کو معبود بنایا۔ اور دوسری توجیہ آپ کو کیا لکھوائی کہ تم نے اپنے بزرگوں سے محبت کی وجہ سے ان کے ٹھاکر بنا لیے، مجسمے بنا لیے، عبادت شروع کر دی۔
یہ مطلب ہے آیت کا، مودۃ بینکم، کیوں تم نے اوثانا آلہہ، بتوں کو الہ بنایا آپس میں محبت کے لیے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، ثمرہ نمبر 1 جلدی، ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، انکار کرے گا بعض تمہارا ساتھ بعض کے۔ اس کے نیچے مولانا جملہ عابدین کی عبادت کا انکار، عابدین کی عبادت کا انکار۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ثمرہ نمبر 2، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو۔ ثمرہ نمبر 3، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، ثمرہ نمبر 3، ٹھکانہ تمہارا آگ ہوگی۔ ثمرہ نمبر 4، وَمَا لَكُمْ، نہیں ہوگا تمہارے لیے مِن ناصرین، کوئی مدد کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ مولانا سامنے لکھے جملہ نمبر 1، دنیا کی دوستی آخرت میں دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ جو یارویں کھانی ہے فلاں جگہ، یار چل ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں، آپ کو ناراض تو نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کی دوستی نبھانے کے لیے شرک کر رہے ہو، آگے لکھیں قیامت میں ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ ایک تو دنیا کی دوستی دشمنی بدل جائے گی، اور قیامت میں ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ سورۃ الاعراف کھولیں گی، پہلے حوصلہ کریں، سورۃ الاحزاب کھول لیں پھر سورۃ الاعراف کھولیں گے۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب مکمل ہو رہی ہے، یہ صفحہ ہے 385۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، آیت نمبر 66، آخری رکوع، یوم تقلب، جس روز پھیرے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یقولون، کہتے ہوں گے، یا لیتنا، اے ہماری بد نصیبی، کاش ہم کہاں مانتے اللہ کا اور کہاں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقالو، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبرانا، یقیناً ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا، اپنے وڈیروں کا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس انہوں نے گمراہ کر دی ہم کو سیدھے راستے سے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے ہمارے پروردگار ان کو 2 گنا عذاب دے، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ، ان کو عذاب میں سے 2 گنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر بہت بڑی لعنت کر، خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اب سورۃ الاعراف کھولیں، 8واں پارہ آیت نمبر 38۔ بالکل آخری 3 سطریں ہیں۔ قالوا ادخلوا فی یوم من، اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ تم امتوں میں، جماعتوں میں جو گزر چکی ہیں تاکہ تم سے پہلے جنوں انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کہ داخل ہوگی ایک جماعت لعنت کرے گی اپنے ہم مسلک پر، اختہا کے نیچے ہم مسلک تو لکھ لیں، ایک جماعت داخل ہوگی تو لعنت کرے گی ہم مسلک پر، ایک جماعت آئے گی جہنم میں مشرک، رکو فیہا، یہاں تک کہ جمع ہو جائیں گے آگ میں سارے کے سارے، قالت اخراہم، کہیں گے نچلے درجے والے، نیچے لکھے مرید، لأولاہم، بڑے درجے والوں کو کہیں گے، اولا کے نیچے پیر، مرید پیروں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یضلونا، یہ پیر ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، دے تو ان کو دگنا عذاب جہنم کی آگ کا، خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قال، اور سورۃ احزاب میں پڑھ چکے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر بڑی لعنت کر۔ قال، اللہ فرمائے گا، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا، مریدو تم کو بھی ڈبل عذاب ہوگا۔ وہ کیوں؟ پیر خود گمراہ تھے، تمہیں گمراہ کیا، ڈبل عذاب۔
तुम्हें भी डबल होगा। तुम गुमराह थे और गुमराहों के पीछे क्यों चले? वलाकिन ला तालमून, लेकिन तुम जानते नहीं, अभी इब्तिदा है, हौसला तो करो। वकाला तू लहुम, कहेंगे बड़े दर्जे वाले उनके पीर, कहेंगे ले उखराहुम, निचले दर्जे वाले मुरीदों को कहेंगे पीर, फमा काना लना अलैकुम मिन फज़ल, नहीं था तुम्हारे लिए हम पर कोई जोर, हम पर कोई फजीलत नहीं, तुम्हारे लिए हम पर कोई फजीलत ना, हमें डबल मिले, हम पीरों को डबल अज़ाब मिले और तुम्हें सिंगल क्यों भाई? कोई तुम्हारी फजीलत तो नहीं है। फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तक्सिबून, चखो तुम अज़ाब उन अमाल की वजह से। तस्दीक की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लूत अलैहिस्सलाम ने ईमान का सिला लाम आ जाए माना तस्दीक वाला होता है। लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए, पहले ईमान नहीं था उनका, माज़अल्लाह, ये कैसे हो सकता है ना? तस्दीक की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लूत अलैहिस्सलाम ने बिला तअम्मुल, इसके नीचे लफ्ज़ मौज़े आग देकर, मौज़े आग देकर, वक़ाल, और हजरत ने कहा, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, यकीनन मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने परवरदिगार की तरफ, अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। क्या मतलब? इन्नी मुहाजिरुन, उस जगह की तरफ जो अल्लाह ने मुझे फरमाई है। जल्दी करें कि तुम भी तैयार रहो, मोमनो तुम भी तैयार रहो, हिजरत के लिए तुम भी तैयार रहो। इस्लाम में सबसे पहली हिजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। इस हिजरत में लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे, आपकी बीवी हजरत सारा भी आपकी साथ थी। सारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चचा साथ बहन थी। ववहबना लहू इसहाक इन्नहु वलज़ीद, यकीनन वल्लाह करीम ज़बरदस्त है हिफाज़त करने में, अल हकीम हिकमतों वाला है समरा देने में। ववहबना इनाम नंबर 1, ववहबना लहू इसहाक, अता किया हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक बेटा, याकूब अलैहिस्सलाम पोता। वजअलना इनाम नंबर 2, कितने अंबिया किराम के नाम पैदाइश से पहले रखे गए? नंबर 1, बोला आगे आगे, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम 1, ईसा अलैहिस्सलाम 2, इसहाक अलैहिस्सलाम 3, याकूब अलैहिस्सलाम 4, और आपका नाम है नाम इसमें गिरामी अहमद 5। वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वा, और रखी हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में नबुव्वत और किताब। वआतैना इनाम नंबर 3, और दिया हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अजरहू फी दुनिया, उसका अजर दुनिया में, नीचे लिखे यानी कुर्बता फरमाया। चौथा इनाम, व इन्नहु फिल आखिर, यकीन हज़रत इब्राहीम आखिरत में लमिन सालिहीन, चौथे दर्जे के बंदों में से होंगे। सालिहीन चौथा दर्जा जो है आला दर्जे के नेक बंदों में से होंगे। मन आतैना हो अजरहु फी दुनिया का जुमला लिखवाता हूँ, इशारा कि आमाल की जज़ा तो आखिरत में मिलेगी, मगर कुछ हिस्सा दुनिया में भी मिल जाया करता है। मैं आपको नूह का माना लिखवा दूं, पीछे आए जी आयत नंबर 14 पर, वलक़द अरसलना नूहन पर, सुम्मे या नूहन, मैं इंतजार नहीं करूंगा, सुम्मे या नूहन लिअन्नहु नाहा अला कौमिही अल्फा सना, हजरत का नाम नू इसलिए नू पड़ा, अपनी कौम पर 1000 साल रोए, नौहा करने वाला, रोने वाला। आगे जुमला लिख लें, इनकी उम्र 1050 साल थी, इनकी उम्र 1050 साल, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। 950 साल तबलीग की।
مولانا آپ کتنی عمر ہو گئی؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال تبلیغ کی تو کتنی ہو گئی؟ 990۔ آگے لکھیں 60 سال طوفان کے بعد زندہ رہے، 60 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ اب آ جائے میں آپ کو لوط کا معنی لکھوا دوں۔ لاتا یلوتو